بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی اداکار نے سپریم لیڈر خامنائی کو صدام حسین جیسے انجام سے خبردار کر دیا۔ برطانیہ کے گائیڈڈ میزائل یوکرین پہنچ گئے۔ طالبان کے ڈپٹی گورنر نے والد کو مارنے والوں کو معاف کر کے پھانسی سے بچا لیا۔ عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے، چودھری بابا وانگا شجاعت۔ احتجاج کی حمایت کرنے پر ایران کی ایک اور مشہور اداکارہ گرفتار۔ عدالت کا حکومت کو اب تک ملنے والے تمام توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ سستا اور آسان عمرہ ویزا کے نئے طریقہ کار کا اعلان کر دیا گیا۔ شکست کے بعد فرانس میں فسادات شروع۔ یوکرین اور امریکہ جراثیمی ہتھیار تیار کر رہے ہیں، روس کا بیان۔ شادی کے دوران دلہا اور دلہن میں ہاتھا پائی۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی اداکار فریبرز البنیا نے ایرانی رہنما علی خامنائی کو خبردار کیا ہے کہ وہ سابق عراقی صدر صدام حسین والا راستہ اختیار نہ کریں۔ صدام حسین کو پھانسی سے پہلے قید بھی کاٹنا پڑی تھی۔ اس نے سابق عراقی صدر کی گرفتاری کے بعد اپنے کپڑے خود دھوتے ہوئے تصویر بھی شیئر کی۔ انہوں نے ساتھ لکھا کہ میں آپ کو اپنے ضمیر کی بات بتاؤں گا، آپ میرا مشورہ مانیں یا نہیں۔ یہ پوسٹ اس وقت دوستوں سامنے آئی جب ہفتے کے روز ان کی ساتھی معروف اداکارہ اور حقوق نسواں کے لیے سرگرم کارکن ترانہ علی دوستی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ترانہ نے ایران میں جاری 3 مہینے سے زائد سے جاری احتجاجی تحریک کی حمایت میں پوسٹیں کی تھیں۔ برطانیہ نے یوکرین کو گائیڈڈ میزائل دیے جانے کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل ان کو اپنے دفاع کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ مغرب کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل کا سلسلہ پوری شدت اور حدت کے ساتھ جاری ہے۔ برطانیہ نے بھی یوکرین کو گائیڈڈ میزائلوں سے نوازا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیدار اس وقت اس خبر کو تصدیق کرنے پر مجبور ہوئے جب عالمی ذرائع ابلاغ میں ان میزائلوں کو یوکرین کے حوالے کیے جانے کی خبر منظر عام پر آ گئی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے صفائی پیش کرتے ہوئے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ میزائلوں کو یوکرین کی مسلح افواج کو فوجی امدادی پیکیج کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔ ان میزائلوں کو روسی ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ یورپی ممالک نے روس کے خلاف شدید اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ روس کو شکست دینے کے لیے یوکرین کو بڑے پیمانے پر مختلف قسم کے ہتھیار بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے روس کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل گراسیموف کو مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن امریکہ نے جھڑپوں میں شدت آنے کے خوف سے یوکرین کو ایسی کسی حرکت سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے ایک سینئر رہنما گل محمد نے والد کو مارنے والوں کو معاف کر دیا، جسے سپریم کورٹ کے حکم پر عنقریب سرعام پھانسی دی جانی تھی۔ افغانستان میں امیر طالبان ملا ہیبت اللہ کے حکم پر سنگین جرائم کے مرتکب ملزمان کو جرم ثابت ہونے کے بعد شرعی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اس مہینے 2 افراد کو سرعام سزائے موت دی جا چکی ہے، جن میں سے ایک سزا میں مقتول بیٹے کے والد نے بیٹے کو مارنے والے کو سرعام گولی مار کر مار دیا تھا۔ تاہم کل صوبے جوزجان میں طالبان کے ڈپٹی گورنر گل محمد نے اپنے والد مفتی عبدالوہاب زاہد کو مارنے والے عبدالغفور کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے 2 قبیلوں کے درمیان 30 سال سے جاری تنازعہ ختم ہو جائے گا۔ طالبان رہنما کے والد مفتی عبدالوہاب کو 1991 میں مویشیوں کی خرید و فروخت کے معاملے میں تنازعہ پیدا ہونے پر مار دیا گیا تھا۔ اس کے فوری بعد عبدالغفور کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد اسے رہائی مل گئی تھی، لیکن اس پر مقتول کے قبیلے نے شدید احتجاج کیا اور یوں یہ معاملہ 2 قبیلوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بن گیا تھا۔
میں نے دوستو اپنی زندگی میں کسی بندے کو اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے اتنا گواتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا چودھری شجاعت کو دیکھا۔ آخری عمریں اس نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا۔ بہرحال اب ان کلین شیو بزرگ صاحب کا کہنا ہے کہ عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے، پرویز الہی 4-5 مہینے نکال سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شجاعت حسین سے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ چودھری شجاعت عرف چودھری بابا وانگا نے کہا کہ مستقبل کا سیاسی لاہ عمل مل بیٹھ کر طے کریں گے۔ پنجاب میں اچھا ہی ہونے جا رہا ہے۔ پی پی اور نون لیگ عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ دونوں آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی پی نون لیگ کے پاس اور بھی آپشن ہیں۔ مجھے دونوں جماعتوں نے آپشن بتائے ہیں، جن میں ایک یہ کہ جن کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ پورے نہیں وہ اپنا نمبر پورا کریں گے۔ جس کے پاس ووٹ پورے ہوئے وہ بچ جائے گا۔ پنجاب کے معاملے پر ٹینشن زیادہ بنی ہے لیکن جلد حل نکل آئے گا۔ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ پرویز الہی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو 4-5 مہینے نکال سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ پرویز الہی کے لیے گنجائش کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو سیاسی جماعتوں کا ہے۔ ایک عدم اعتماد اور دوسری اعتماد کے ووٹ کی تحریک لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان عقل مند آدمی ہیں، انہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے متنازع بیانات جاری کرنے پر مشہور اداکارہ ترانہ علیت کو گرفتار کر لیا ہے۔ اداکارہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ ملک میں جاری احتجاج کے بارے میں گمراہ کن باتیں پھیلا رہی تھیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آسکر ایوارڈ یافتہ جیتنے والی فلم دی سیلز مین سٹار ترانہ کو انسٹاگرام پر کی گئی ایک پوسٹ کے ایک ہفتے بعد ہی حراست میں لے لیا گیا۔ اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں اس شخص سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا جس کو ایرانی حکام نے احتجاج میں حصہ لینے پر گزشتہ ہفتے ہی پھانسی دی تھی۔ اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں کیپشن دیا تھا کہ ہر وہ بین الاقوامی تنظیم جو اس خون خرابے کو دیکھ کر اقدام نہیں کرتی وہ انسانیت کے لیے ایک دھبا ہے۔ دوستو، ایرانی حکام نے محسن شکاری کو 9 دسمبر کو اس الزام میں پھانسی دی تھی کہ وہ تہران کی ایک گلی کو احتجاج کے دوران بند کرنے اور سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار پر سے حملہ کرنے میں ملوث تھے۔ یاد رہے کہ ستمبر سے جاری احتجاج کے دوران ایران میں اب تک کم از کم 495 افراد مارے جا چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے سیاسی حکمرانوں اور بیوروکریٹس کو غیر ملکی شخصیات کی جانب سے ملنے والے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات جمع کروائی جائیں۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ 1947 سے لے کر اب تک توشہ خانہ سے کس نے کتنے تحائف حاصل کیے اس سے متعلق تمام تفصیلات عام ہونی چاہیے۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے درخواست کی مخالفت کی گئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ خفیہ معلومات ہیں، پبلک نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، بندہ ان سے پوچھے کہ پھر عمران خان کی کیوں لیک کی جا رہی ہیں؟ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ معاملہ خفیہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ تفصیلات عدالت میں پیش کریں، عدالت طے کرے گی کہ یہ خفیہ ہے یا نہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو 16 جنوری تک تمام تفصیلات عدالت میں فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ کابینہ ڈویژن دوستو 1974 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ وہ محکمہ ہے جو حکمرانوں، اراکین پارلیمنٹ، بیوروکریٹس کو دیگر ممالک کی حکومتوں اور ریاستوں کے سربراہان اور غیر ملکی مہمانوں کی جانب سے دیے گئے قیمتی تحائف کو اپنی تحویل میں رکھتا ہے۔ یہ محکمہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے تحائف اور ان کی مبینہ فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تفصیلات کی وجہ سے حالیہ دنوں میں خبروں میں رہا ہے۔ توشہ خانہ قوانین کے مطابق تحائف اور اس طرح کی موصول ہونے والی دیگر اشیاء کو کابینہ ڈویژن میں رپورٹ کیا جاتا ہے۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے تحائف کا پورا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، جبکہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جس حکومت کا اپنی اپوزیشن کے خلاف سارا مقدمہ ہی توشہ خانہ کے تحائف پر گھومتا ہے، وہ توشہ خانہ کی تفصیلات دینے سے کیوں ڈر رہی ہے یا بھاگ رہی ہے۔
سعودی عرب نے سستے اور آسان طریقہ کار پر مبنی عمرہ ویزے کے لیے نئے طریقے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ نیا طریقہ پرسنل وزٹ ویزا کا ہے۔ اس طریقے کے تحت تمام سعودی شہریوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو عمرہ کرنے کی دعوت دیں۔ اس کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کو خدا کے مقدس گھر کی زیارت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یہ پرسنل وزٹ ویزا شہریوں کو اپنے دوستوں کو ملک میں عمرہ کرنے کی دعوت دینے کے قابل بناتا ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں کئی مہمانوں کے لیے ایک سے زیادہ درخواستیں جمع کرانا، کئی مرتبہ یا ایک مرتبہ سعودیہ میں داخل ہونا، عمرہ کے مناسک ادا کرنے کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مذہبی مقامات اور تاریخی مقامات کا دورہ کرنا، اور ساتھ ہی اسی ویزے پر سعودی عرب کے کسی بھی علاقے کی سیر کرنا جیسی سہولیات شامل ہیں۔ ایک ہی سفر کے لیے اس پرسنل وزٹ ویزے کی میعاد 90 دن کی ہے۔ ویزے کے لیے درخواست ویزا پلیٹ فارم کی ویب سائٹ پر آسان الیکٹرانک اقدامات کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے شہری اپنے دوستوں کو سعودی عرب آنے اور عمرہ کرنے کی دعوت وزارت خارجہ میں ویزا پلیٹ فارم پر درخواست جمع کروا کر دے سکتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹینا کے ہاتھوں شکست کے بعد فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت کئی شہروں میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا فرانس کو پینلٹیز پر شکست دے کر فٹ بال چیمپئن بن گیا۔ ارجنٹینا نے فرانس کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر چیمپئن شپ کا تاج سر پر سجا لیا۔ مقررہ 90 منٹ کے کھیل کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ ارجنٹینا کی جانب سے کپتان میسی نے 23ویں منٹ میں گول سکور کر کے ٹیم کو برتری دلائی، جس کو ڈی ماریا نے 36ویں منٹ میں دگنا کر دیا۔ فرانس کی جانب سے امباپے نے 80ویں منٹ میں ٹیم کی جانب سے پہلا گول سکور کیا اور 81ویں منٹ پہ دوسرا گول سکور کر کے برتری کو ختم کر دیا۔ اقوام متحدہ کے جراثیمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے معاہدے کا نواں اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کے شرکاء نے کانفرنس کے دوران اس معاہدے کی تقویت پر زور دیا تاکہ مختلف قسم کے وائرس اور جراثیم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے پر پابندی کے نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس کے شرکاء نے رکن ممالک میں معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کے لیے ایک ورکنگ گروپ کی تشکیل پر بھی اتفاق کیا، جسے جاپان کے نمائندے نے انتہائی مثبت اقدام قرار دیا۔ قابل ذکر یہ ہے کہ اجلاس کے دوران روس نے امریکہ اور یوکرین کی جانب سے مشترکہ جراثیمی اور کیمیائی تجربات اور ہتھیاروں کی تیاری پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے اجلاس شرکاء سے اس مسئلے کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ بھارت میں شادی کے عین موقع پر دلہا دلہن نے ایک دوسرے پر تھپڑ اور گھونسے برسانا شروع کر دیے۔ شادی کے دوران دلہا اور دلہن میں لڑائی دلہن کو زبردستی مٹھائی کھلانے کے باعث شروع ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے تھپڑوں اور گھونسوں میں تبدیل ہو گئی۔ جھگڑے کا آغاز دلہا کی جانب سے جبری طور پر مٹھائی کھلانے سے ہوا، جب دلہن نے پریشان ہو کر دلہا کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ بعد میں دلہا نے غصے میں آ کر دلہن کے چہرے پر بھی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دوسرے پر چہرے اور گھونسے مارنا شروع کر دیے اور بال نوچنا شروع کر دیے، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شادی نہیں بلکہ WWE کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ لبنان میں ایک لبنانی شہری کی اپنی شیر خوار بچے کی باڈی کو پیدل لے جانے کی تصویر پھیلنے کے بعد لوگ مشتعل ہو گئے۔ ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ والد اپنے شیر خوار بچے کو ایک نیلے کپڑے میں لپیٹے ہوئے شمالی لبنان کے ایک ہاسپٹل میں آخری سانس لینے کے بعد لے جا رہا ہے۔ لبنانی شہری حسین البرینی کی تصویر نے انسانی جذبات کو ہلا کر رکھ دیا اور اس المناک حقیقت کی عکاسی کی جس کا سامنا لبنانی عوام اس مشکل معاشی اور زندگی کے بحران کی روشنی میں کر رہے ہیں جس سے لبنان گزر رہا ہے۔ شہری حسین البرینی کو قصبے العقری سے اپنے نوزائیدہ بچے کی باڈی کو واپس لینے کے لیے اپنے بھتیجے کی گاڑی کو گروی رکھنے پر مجبور کیا گیا۔
جو ہاسپٹل میں 25 دن رہنے کے بعد وفات پا گیا تھا اور اس کے بل کی رقم $2,500 تھی۔ شہری البرینی نے انکشاف کیا کہ جب وہ باڈی لینے ہاسپٹل پہنچے تو انہیں اکاؤنٹنگ آفیسر کا انتظار کرنے کو کہا گیا، جس نے اسے بتایا کہ اسے $2,400 ادا کرنے ہیں۔ البرینی نے مزید کہا کہ ایک تنظیم ہے جس نے اسے $350 عطیہ کیے ہیں اور اس کے پاس $400 ہیں اور اسے باقی $2,050 کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ البرینی نے بتایا کہ اس کے پاس باقی رقم نہیں تھی، لہذا اکاؤنٹنگ آفیسر نے اس سے کہا کہ وہ اپنے قصبے سے کسی سے اپنی کفالت کے بارے میں رابطہ کرے۔ چنانچہ جس سے میں نے رابطہ کیا اس شخص کا فون بند تھا، اس لیے اکاؤنٹنگ آفیسر نے مجھے وہاں جانے سے کہا۔ میں جس گاڑی میں بچے کی باڈی لے جانے کے لیے ہاسپٹل آیا تھا، میں نے اسے گاڑی کی چابی دے دی۔ کار کی قیمت تقریباً $2,000 ہے، اس لیے میں نے کار کی چابی وہیں چھوڑ دی اور اپنے بیٹے کی باڈی کے ساتھ واپس چلا آیا۔ واقعہ پتہ چلنے پر ایک مسلح گروپ نے اس الہبتور ہاسپٹل پر دھاوا بول دیا، ہوا میں گولیاں چلائیں اور کار کو چھڑانے کے لیے کوشش کی۔ اس ہاسپٹل کے مالی معاونت کرنے والے ایک الہبتور گروپ کے بانی اور چیئرمین خلف احمد الہبتور نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شیر خوار فرشتے کی روح اس کے کشادہ باغات میں سکونت پذیر ہو اور اس کے خاندان کو صبر اور سکون عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایسے کسی بھی رویے کو مسترد کرتے ہیں جو انسانی حالات میں دلچسپی ظاہر نہ کرتے ہوں۔ ہم ہاسپٹل کی انتظامیہ سے وضاحت طلب کرتے ہیں جو خدا اور لوگوں کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ ہم آپ کی مسلسل حمایت کرتے ہیں اور ہم خدا سے بچے کے لیے رحمت اور اس کے اہل خانہ کے لیے صبر اور تسلی کے لیے دعا گو ہیں۔ بچے کے والد کا کہنا تھا کہ بچہ 25 دن تک ہاسپٹل میں رہا اور اس کے علاج پر کافی خرچہ آیا، اس کے باوجود ہاسپٹل ضروری علاج فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ایک سعودی ڈاکٹر منصور المالک کا کہنا تھا کہ ایک لبنانی شہری اپنی گاڑی رہن رکھنے کے عوض ہاسپٹل سے اپنے بیٹے کی باڈی وصول کرتا ہے اور پیدل گھر واپس چلا جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو بغاوت پر نہ ہلا دے جو ملک پر حکمرانی کرنے والے چوروں اور ایجنٹوں کے خلاف ہو، تو پھر تم بے غیرت اور غیر انسانی ہو۔ ایک شہری شعیب زکریا کا کہنا تھا کہ سینکڑوں کیسز ہاسپٹل میں آسانی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کچھ کیسز ہاسپٹل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ ایک مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فطری ہے جو ہر ہاسپٹل کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن ہاسپٹل کو ایک برائی کے طور پر نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں موجود ہر شخص جہنم کا قیدی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔